پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں ابو اور چاچو کا آپس میں کسی بات پر تنازع چل رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب میں آدھی رات کو اپنے گھر واپس آیا تو ابھی تک چاچو کی گاڑی ہمارے کار پوچھر میں کھڑی تھی۔ کافی دنوں کے بعد میری ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی۔ میں زیر لب مسکرا دیا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ ابو کے کمرے میں ہوں گے۔ ان سے ملنے کے لیے میں سیدھا ابو کے ہی کمرے میں آ گیا۔ دروازے پر میں قدرے ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ چاچو کی قدرے اونچی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ بھائی صاحب، آج آپ زندگی کی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے غلطی کی تھی۔ آپ کو میں نے سمجھایا بھی تھا، روکا بھی تھا، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی، اور اب آپ ایک بار پھر سے وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری دولت جائیداد جسے ہمارے باپ نے اتنی مشکل سے بنایا، آپ یہ سب کسی غیر کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب میں کسی غیر کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ میں یکدم سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا کہ ابو جائیداد کسی کے نام کرنے کا سوچ رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے انجان ہے، جبکہ میں تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھر وہ میری دولت جائیداد بھلا کسی اور کے نام کیسے کر سکتے تھے؟ مجھے دیکھ کر ابو اور چاچو دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ میں چاچو کے پاس گیا مگر انہوں نے مجھے جھٹک کر دور کر دیا۔ میں حیران و پریشان ان کے اس رویے کو دیکھتا رہ گیا۔ چاچو، کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں دوبارہ ان کے قریب گیا تھا، مگر اب وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے تھے اور پھر وہ گھر سے ہی چلے گئے۔ میں نے حیرت سے ابو کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے ابو؟ چاچو کے ساتھ کس بات پر لڑائی ہو رہی تھی اور وہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کس کے نام جائیداد کر رہے ہیں؟ ابو نے ہراسان نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ اب وہ کہنے لگے، بیٹا کچھ نہیں، وہ ہماری آپس کی بات ہے۔ تم جانتے ہو اپنے چاچو کو، وہ تھوڑا جذباتی ہے، بات کو سمجھتا نہیں ہے، ذرا سی بات پر غصہ کر جاتا ہے۔ ابھی ابھی ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ذرا سی بات پر ہی بھڑک اٹھا۔ مگر میں نے خود سنا تھا کہ وہ آپ کو جائیداد کسی کے نام کرنے سے منع کر رہے تھے، اور آخر میرے ہوتے ہوئے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ابو ایک گہری سانس لے کر رہ گئے تھے۔ بیٹا، میں نے جائیداد کا کچھ حصہ یتیم خانے میں ڈونیٹ کرنے کا بولا، اور وہ اسی بات پر احتجاج کر رہا تھا کہ یہ سب میں کسی غیر کو مت دوں۔ اب بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ مجھے چاچو کی تنگ نظری پر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ ہمارے پاس بھلا کس چیز کی کمی تھی جو چاچو اتنی ہوس پرستی اور مفاد پرستی کا مظاہرہ کر رہے تھے؟ اگر کسی غریب کی زندگی سنور جاتی، کوئی غریب 2 وقت کے لقمے کھا لیتا، تو اس میں کیا مذائقہ تھا؟ گھر کی فضاؤں میں چھائی وہ گھٹن اب میری روح کو جھلسانے لگی تھی۔ ابو اور چاچوں کے درمیان بڑھتا ہوا تنازع اب محض لفظی تکرار تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے ایک ایسی سرد جنگ کی صورت اختیار کر لی تھی جس کی تپش گھر کے ہر کونے میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں جتنا خود کو اپنے بزنس، اپنی فائلوں اور اپنی میٹنگز میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا، اتنی ہی شدت سے وہ ان کہی باتیں میرے ذہن کی دیواریں سے ٹکرا جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ جائیداد، وہ زمینیں، وہ دولت جو ہمیشہ سے ہماری تھی، آج بھائیوں کے درمیان اتنی بڑی خلیج کیسے بن گئی۔ چاچو کا رویہ دن بدن میرے لیے تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے اب وہ پہلی جیسی محبت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نفرت اور حقارت جھلکنے لگی تھی۔ میرا بزنس ان دنوں کافی پھیلا ہوا تھا۔ نئی ڈیلز اور بیرون ملک سے آنے والے کلائنٹس نے مجھے اس حد تک الجھا دیا تھا کہ میں کئی دن گھر دیر سے پہنچتا، مگر جب بھی آتا گھر کا سکون برباد ملتا۔ ابو خاموش رہنے لگے تھے۔ ان کی آنکھیں اب کسی گہرے دکھ کی عکاسی کرتی تھیں۔ میں جب بھی ان سے پوچھنے کی کوشش کرتا کہ ابو آخر بات کیا ہے، چاچو اس قدر بدظن کیوں ہو گئے ہیں، تو وہ ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دیتے اور کہتے، کچھ نہیں بیٹا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میرا دل جانتا تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ وہ تنازع جس کی بنیاد بظاہر جائیداد تھی، در حقیقت کسی ایسے راز کے گرد گھوم رہا تھا جس سے میں اب تک لا علم تھا۔ پھر وہ سیاہ دن آیا جس نے میری زندگی کے سارے رنگ نوچ لیے۔ اس دن میں ایک بڑی بزنس میٹنگ کینسل ہونے کی وجہ سے وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا۔ ملازم نے بتایا کہ چاچو ابھی بھی ابو کے اسٹڈی روم میں گئے ہیں
اور دونوں کے درمیان کافی تلخ کلامی ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج میں بیچ میں پڑھ کر اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں نے قدم بڑھائے، جیسے جیسے میں کمرے کے قریب پہنچ رہا تھا چاچو کی چنگھاڑتی ہوئی آواز واضح ہوتی گئی۔ بس کریں بھائی صاحب، آپ یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ کی ممتا اور آپ کا یہ احسار ہمیں برباد کر رہا ہے۔ اس یتیم خانے کے بچے کے لیے آپ اپنی خاندانی جائیداد لٹا رہے ہیں۔ اس کا گھر سے، اس خون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ پودا ہے جسے آپ نے اپنی چھاؤں میں پالا، مگر یہ ہماری جڑوں کا حصہ نہیں ہے۔ میرے قدم وہیں جم گئے، سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ چاچو کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یتیم خانے کا بچہ، کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ پھر میں نے ابو کی لرزتی ہوئی آواز سنی، وہ جیسے التجا کر رہے تھے، خدا کے لیے آہستہ بولو، شاید وہ سن لے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے۔ اس کی رگوں میں میرا خون نہیں تو کیا ہوا؟ میرے دل کا ہر قطرہ تو اسی کے نام کا ہے۔ میں اسے یہ کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اسے میں نے اس وقت گود لیا تھا جب اس کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ میرا وارث ہے اور میں اسے اس کا حق دے کر رہوں گا۔ ان الفاظ کا سننا تھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک پل میری شناخت، میرا مان، میرا غرور اور میرا پورا ماضی راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ میں وہ حارث نہیں رہا تھا جو فخر سے سر اٹھا کر چلتا تھا۔ میں تو وہ بے نام و نشان بچہ تھا جسے کسی کی ہمدردی نے اس محل میں جگہ دی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا، دیوار کا سہارا نہ لیتے ہوئے تو شاید وہیں گر پڑتا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جیسے کسی نے سورج کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا ہو۔ میں کون ہوں؟ میرے ماں باپ کون تھے؟ وہ کون سا راستہ تھا جہاں سے میں اس گھر تک پہنچا؟ یہ سوالات ایک طوفان بن کر میرے دماغ میں اٹھنے لگے۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میں اس جائیداد کا اکلوتا وارث ہوں، اس خون کا تسلسل ہوں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میں ایک اجنبی تھا جسے ایک مہربان شخص نے اپنے نام دے دیا تھا۔ چاچو کی نفرت اب مجھے جائز لگنے لگی۔ ان کی تلخی کا سبب سمجھ آنے لگا۔ وہ اپنے بھائی کو ایک غیر پر دولت لٹانے سے روک رہے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں دھاڑے مار کر روں، دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاؤں اور ابو کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ آپ نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا، کیوں مجھے یہ جھوٹا تاج پہنایا؟ مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میرے اندر کا وہ بزنس مین، وہ خود اعتماد انسان مر چکا تھا۔ میں وہاں سے الٹے قدم اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ ہر قدم پر مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ زمین میری نہیں، یہ دیواریں مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور اندھیرے میں فرش پر بیٹھ گیا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو مجھے ایک اجنبی نظر آیا۔ وہ چہرہ جسے میں سالوں سے اپنا سمجھتا رہا، وہ میرا تھا ہی نہیں۔ میرے خد و خول، میری آنکھیں، میرا لہجہ، سب کسی نامعلوم ماں اور ماں باپ کی امانت تھے جن کا مجھے پتہ تک نہیں تھا۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا انہوں نے مجھے خود چھوڑ دیا تھا یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے تھے؟ کیا میں کسی گناہ کی نشانی تھا یا کسی مجبوری کا نتیجہ؟ ذہن کے دریچوں پر ان گنت وسواسیں دستک دینے لگے۔ ابو کی وہ تمام محبت، وہ بچپن کی لوریاں، وہ میری ہر فرمائش پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اب مجھے ایک بوجھ محسوس ہونے لگا۔ کیا یہ سب صلہ تھا میری بے بسی کا؟ میں ان سے جا کر پوچھنا چاہتا تھا، ان کے قدموں میں گر کر اپنی اصل حقیقت جاننا چاہتا تھا، مگر خوف کے سائے میرے لبوں کو سی چکے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ بچہ کچا بھرم بھی ٹوٹ جائے گا جو ابھی تک قائم ہے۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی اور میرے اندر کا اندھیرا اس سے بھی زیادہ سیاہ تھا۔ چاچو اور ابو کی وہ تکرار اب خاموش ہو چکی تھی، مگر میرے کانوں میں وہ جملے ابھی بھی گونج رہے تھے، اس کا اس خون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جملہ ایک خنجر بن کر میرے روح میں پیوست ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کل صبح جب میں اس گھر کے دسترخوان پر بیٹھوں گا تو ان لوگوں کی آنکھوں میں کیسے جھانکوں گا جنہیں میں اپنا سمجھتا رہا۔ وہ تو محض میرے محسن نکلے، اور جن سے میں محبت کا حق جتا رہا تھا ان کے نزدیک میں ایک مقاصد تھا۔ میرا وجود اب ایک ایسی پہیلی بن چکا تھا جس کا کوئی حل نہیں تھا۔ میں اس بزنس مین، اس دولت اور اس پہچان کا کیا کرتا جو میری تھی ہی نہیں؟ جائیداد کا وہ حصہ جو ابو یتیم خانے کو دینا چاہتے تھے، شاید وہ میری ہی جیسی کسی اور بے نام روح کی زندگی بچانے کے لیے تھا۔ چاچو کی ہوس پرستی نے مجھے میری اوقات دکھا دی تھی۔ میں ایک ایسے مقام پر کھڑا تھا جہاں سے پیچھے مڑنا ناممکن تھا،
اور آگے بڑھنے کے لیے میرے پاس کوئی سمت نہیں تھی۔ درد کی اس لہر نے مجھے اس قدر نڈھال کر دیا کہ میں وہیں فرش پر پڑے پڑے ساکت ہو گیا۔ میرے دل سے ایک ہی صدا نکل رہی تھی، اے خدا، میں کون ہوں؟ مجھے میری اصل سے ملا دے، یا مجھے اس سچائی کے ساتھ جینے کا حوصلہ دے دے۔ مگر خاموشی میرا مقدر تھی، ایک ایسی خاموشی جو شاید اب عمر بھر میرا پیچھا کرنے والی تھی۔ اس رات کے بعد میری زندگی ایک ایسے ریگستان میں بدل گئی تھی جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہ تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن چکا تھا۔ جب بھی میں ابو کے چہرے کی طرف دیکھتا، مجھے ان کی محبت کے پیچھے چھپا وہ سچ نظر آتا جو اب مجھے ایک بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ میرے دل میں اپنے سگے ماں باپ کے لیے ایک عجیب سی نفرت اور غصے کی لہر اٹھنے لگی تھی۔ میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا کہ وہ کیسے سنگ دل لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کی دہلیز پر چھوڑ دیا۔ کیا وہ اتنے غریب تھے کہ ایک بچے کی پرورش نہیں کر سکتے تھے؟ کیا غربت اتنی بے رحم ہوتی ہے کہ ممتا کی تڑپ اور باپ کی شفقت پر غالب آ جائے؟ مجھے لگتا تھا کہ انہوں نے مجھے کسی کچرے کی طرح پھینک دیا تھا تاکہ وہ اپنی تہی دستی سے نجات پا سکیں۔ یہ نفرت میرے اندر ایک زہر بن کر پھیل رہی تھی، مگر اس سب کے باوجود مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے ان محسن ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ پوچھ سکوں۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا جس کے سہارے میں نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے تھے۔ میں روزانہ بزنس کے بہانے گھر سے نکل جاتا، مگر میرا دماغ کام میں نہیں لگتا تھا۔ میں سارا دن سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا، لوگوں کے چہروں کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا ان میں سے کوئی میرا اپنا ہے۔ ایک تپتی دوپہر جب سورج آگ برسا رہا تھا، میں اپنے ایک کنسٹرکشن پروجیکٹ کے سائٹ پر موجود تھا۔ وہاں مزدور تپتی دھوپ میں پتھر ڈھو رہے تھے۔ میری نظر ایک بوڑھے مزدور پر پڑی جس کی کمر جھک چکی تھی اور چہرے کی جھریاں اس کی مشقت بھری زندگی کی داستان سنا رہی تھی۔ اچانک ایک نوجوان مزدور نے کسی بات پر اس بوڑھے کو زور سے دھکا دیا اور بدتمیزی سے چیخنے لگا۔ وہ بوڑھا لڑکھڑا کر گرا تو اس کی میلی کچیلی قمیض کی جیب سے ایک پرانی مڑی تڑی تصویر نکل کر زمین پر گر گئی۔ میں جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں ایک انجانی کشش کے تحت اس کی طرف بڑھا۔ میں نے جھک کر وہ تصویر اٹھائی اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، میرے پیروں تلے سے زمین ایک بار پھر سے سرک گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس تصویر میں ایک چھوٹا سا بچہ مسکرا رہا تھا اور اس کے نقش ہو بہو میرے نقش تھے۔ وہ آنکھیں، وہ ماتھا، وہ ہنسی، وہ میں ہی تھا۔ تصویر کے پیچھے ایک بوسیدہ سا کپڑا بھی جڑا ہوا تھا جس کا رنگ اڑ چکا تھا، مگر میں پہچان گیا کہ یہ وہی لباس تھا جو میری ماں محسنہ نے ایک پرانے ٹرنک میں یادگار کے طور پر سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ بیٹا، جب تم ہمیں ملے تھے تو تم نے یہی پہنا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اس لرزتے ہوئے بوڑھے کو دیکھا جو اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی پھٹی ہوئی ایڑیاں، اس کے کھدرے ہاتھ اور اس کی آنکھوں میں جمی وہ بے بسی۔ کیا یہ میرا باپ تھا؟ میرا دل چیخ اٹھا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک کامیاب بزنس مین اس حال میں رہنے والے شخص کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں؟ مگر وہ تصویر جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ وہ بوڑھا شخص جو دوسروں کی جھڑکیاں سہ رہا تھا میرا اصل وجود تھا۔ میں نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ بوڑھا ڈر رہا تھا، اسے لگا شاید میں اسے کام سے نکالنے والا ہوں۔ میں اسے شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں لے گیا جہاں اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے ماتھے سے پسینہ نہیں سوکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، بابا جی، یہ تصویر، یہ بچہ کہاں ہے اب؟ بوڑھے نے جیسے ہی تصویر دیکھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ لقمہ توڑتے توڑتے رک گیا اور ہچکیوں کے درمیان کہنے لگا، صاحب، یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، میری کل کائنات، میرے جینے کی واحد وجہ۔ ایک دن میلے میں یہ مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ میں نے اسے پکارا، میں بھاگا، میں پاگلوں کی طرح لوگوں کے پیروں میں گرا، مگر بھیڑ اسے بہا لے گئی۔ میں نے نفرت بھرے لہجے میں پوچھا، آپ نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کے لیے وہ اتنا سستا تھا کہ آپ نے اسے تقدیر کے حوالے کر دیا؟
بوڑھے نے ایک گہری آہ بھری اور میری آنکھوں میں جھانکا۔ صاحب، میں ایک غریب آدمی تھا۔ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں شہر شہر جا کر اسے ڈھونڈتا۔ میں تھانے گیا، وہاں پولیس والوں نے مجھ سے پیسے مانگے، رشوت مانگی۔ میں ان کے پیروں میں گرا کہ میرا بچہ ڈھونڈ دو، مگر انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا کہ تمہارے جیسے غریبوں کی بچے روز کھوتے ہیں۔ میں نے فاقے کیے، میں نے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی کہ یا اللہ میرے بچے کو کسی اچھے ہاتھ میں پہنچا دینا، اسے بھوکا مت رکھنا۔ میں آج بھی اسی امید پر جی رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لوں۔ میری نفرت ایک لمحے میں شرمندگی میں بدل گئی۔ جس باپ کو میں سنگ دل سمجھ رہا تھا، وہ تو غربت کی چکی میں پس کر بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کو تھا۔ میں نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بھری ہوئی آواز میں کہا، بابا، اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ اللہ نے آپ کا بیٹا واپس لوٹا دیا ہے۔ وہ بوڑھا بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ جب میں نے اسے حقیقت بتائی تو وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا تو مجھے اس پسینے کی بو میں وہ اپنائیت محسوس ہوئی جو مجھے ریشمی بستروں پر نہیں ملی تھی۔ وہ مجھے لے کر اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں گیا جہاں میری اصل ماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ رات میں نے ٹوٹے ہوئے بستر پر مچھروں اور گرمی کے درمیان گزاری، مگر وہ میری زندگی کی سب سے پرسکون رات تھی، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ میں کون ہوں۔ اگلے دن جب میں واپس اپنے بڑے محل جیسے گھر پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ابو کا رو رو کر برا حال تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، وہ میری طرف لپکے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہمیں بتایا تو ہوتا، ہم کتنے پریشان تھے۔ میں نے انہیں آہستہ سے خود سے الگ کیا اور سکون کے ساتھ کہا، میں سچ جان چکا ہوں ابو۔ میں جان گیا ہوں کہ میں آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہوں۔ میں کل اپنے اصل ماں باپ کے پاس تھا۔ میرے ان الفاظ نے جیسے ان پر بجلی گرا دی۔ وہ ساکت ہو گئے، ان کی آنکھوں میں غم سے بوجھل ہو گئیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، بیٹا، میں جانتا تھا یہ دن آئے گا، مگر میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم بے اولاد تھے۔ ہم برسوں ایک اولاد کی خوشی کے لیے ترستے رہے۔ جب تم ہمیں اس میلے میں ملے تو میں خود غرض بن گیا تھا۔ میں نے اشتہار نہیں دیا۔ میں نے تمہیں تمہارے ماں باپ تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے لگا کہ تم میرے جینے کا سہارا بن جاؤ گے۔ میں نے تمہیں پالا، تمہیں اپنا نام دیا، مگر میں تمہارے اصل ماں باپ کا مجرم ہوں۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگے، تمہارا چچا بھی اسی لیے ہم سے لڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جائیداد، یہ کاروبار تم جیسے غیر کے نام کیوں کیا جائے۔ وہ ہمیں ہماری اس غلطی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ میں یہ حقیقت تمہیں کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے مجھے پالا، وہ اپنی محبت میں کس قدر مجبور تھا۔ ایک طرف میرے وہ سگے والدین تھے جنہوں نے غربت کی وجہ سے مجھے کھو دیا، اور دوسری طرف یہ محسن تھے جنہوں نے اپنی تنہائی مٹانے کے لیے مجھے اغوا تو نہیں کیا، مگر واپس بھی نہیں لوٹایا۔ میں اس وقت جذبات کے ایک ایسے بنور میں تھا جہاں نہ کوئی صحیح تھا نہ کوئی غلط، بس ادھورے رشتے تھے اور برباد ہوتی زندگیاں۔ چاچو کی نفرت، ابو کی خود غرض محبت اور سگے باپ کی مزدوری، ان سب کے درمیان میں پسا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی کتنی بے رحم ہے، جو انسان کو اس کے اپنے ہی خون سے دور کر کے ایک ایسے محل میں بٹھا دیتی ہے جہاں ہر رشتے ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہوا۔ میں اب خاموش کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ میرے کانوں میں ابھی بھی اس بوڑھے باپ کی آواز گونج رہی تھی، صاحب، میں غریب تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، ورنہ میں اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ ابو جواب میں بالکل خاموش رہے۔ کمرے میں پھیلی وہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک طرف میرے وہ محسن تھے جنہوں نے مجھے پال پوس کر اس مقام تک پہنچایا، اور دوسری طرف وہ بوڑھا باپ تھا جس کی جھریاں میری اصل پہچان تھی۔ چاچو کی نفرت، جو اب تک ایک زہر لگتی تھی، اب مجھے ایک کڑوی سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ابو کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو تھام دیا۔ ابو، آپ نے جو کیا وہ محبت میں کی گئی ایک خود غرضی تھی، مگر اس خود غرضی نے مجھے وہ زندگی دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میرے محسن ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ابو کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی۔
مگر میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ لیکن اب میں وہ حارث نہیں رہا جو صرف اپنی آسائشوں کے بارے میں سوچے گا۔ اس جائیداد کا ہر وہ حصہ جو اب یتیم خانے کو دینا چاہتے تھے، وہ میرا پہلا فیصلہ ہے کہ اسے فوراً منتقل کر دیا جائے۔ چاچو درست کہتے ہیں، یہ خون کا حق ہے اور میں کسی کا حق مار کر سکون نہیں پا سکتا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ چاچو جو دور کھڑے یہ سب سن رہے تھے، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا، چاچو آپ کی جائیداد آپ کو مبارک ہو۔ میں اس گھر کا وارث بن کر نہیں بلکہ ایک بیٹے کی حیثیت سے یہاں آتا رہوں گا اگر آپ اجازت دیں گے۔ چاچو کی نظریں جھک گئیں، شاید پہلی بار انہیں اپنی حواس پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں واپس اسی کچی بستی کی طرف روانہ ہوا جہاں میرا اصل باپ ایک پرانے چراغ کی طرح بجھ رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میری سگی ماں دروازے پر ہی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ان کے قدموں میں سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ماں مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ لوگوں کو سنگ دل سمجھا، مگر سنگ دل تو یہ نظام تھا جس نے ایک باپ سے اس کا بیٹا صرف اس لیے چھینا کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کا رخ بدل دوں گا۔ میں نے اپنے محسن باپ سے ملنے والے بزنس کا ایک حصہ اپنے سگے والدین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، مگر اب میرا اصل مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا تھا جو غربت کی وجہ سے اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ میں نے ایک ایسی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو گمشدہ بچوں کو ان کے والدین سے ملانے میں مدد کرتی تھی، تاکہ کسی اور باپ کو تھانے کے چکر نہ کاٹنے پڑیں اور کسی اور ماں کو سسک کر نہ جینا پڑے۔ وقت گزرتا گیا، میں اب دو گھروں کا بیٹا تھا، ایک وہ محل جہاں مجھے شہرت ملی اور ایک وہ جھونپڑی جہاں مجھے میری روح ملی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے بلکہ احساس کے ہوتے ہیں۔ چاچو کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ اب اکثر میرے پاس آ کر یتیموں کی مدد میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے۔ آج جب میں اپنے سگے باپ کے کھدرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اصل جائیداد وہ دولت نہیں جو بینکوں میں پڑی ہے، بلکہ وہ سکون ہے جو کسی کا حق لوٹانے اور اپنے اصل سے جڑ جانے میں ملتا ہے۔ میری کہانی کا وہ زخم اب بھر چکا تھا کیونکہ میں نے نفرت کو معافی اور ہوس کو احسار میں بدل دیا تھا۔ زندگی اب اندھیرا نہیں تھی بلکہ ان ہزاروں بچوں کی مسکراہٹ میں روشن تھی جنہیں میں ان کے گھروں تک پہنچا رہا تھا۔